وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں. کیا روٹ ہے ارادہ کا؟ را واو دال رود. ان نہلک کہ ہم ہلاک کریں قریتن کسی بستی کو. امرنا ہم حکم دیتے مترفیہا اس کے مترفین کو، امیر لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو. ففسقوا فیہا پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں. فسق کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت سے نکل جانا، سرکش ہو جانا. وہ سرکشی کرتے ہیں اس میں. فحق تو واجب ہو جاتی علیہا ان پر، یا اس بستی پر، یا بستی کے رہنے والوں پر، القول بات. کس کی بات؟ عذاب کی بات. فدمرناہا تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کو، تباہ کر دیتے ہیں اس کو. تدمیرا تباہ کرنا، ہلاک کرنا. دال میم رے سے تدمیر مصدر ہے. دال میم رے کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑنا، یعنی اس کی ہم جڑیں نکال دیتے ہیں، بالکل برباد کر دیتے ہیں، جڑیں کاٹ دیتے ہیں. اور جس درخت کی جڑ کٹ جائے وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی اصلاح یا بگاڑ کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کے بڑوں پر، حکمرانوں پر، لیڈرز پر، ایلیٹ پر، پڑھے لکھے طبقے پر، انفلوئنشل لوگوں پر، صاحب حیثیت لوگوں پر. کیونکہ وہ وسائل رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں. اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو سب کی ہو جاتی، اور اگر وہ نافرمان نکلے تو عوام الناس انہی کو فالو کر کے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی طریقہ چلتا آیا. کیا؟ کہ ہر قوم کے بڑوں نے ہی سرکشی کی، نافرمانی کی. نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے جب تک آپ ان کو نہ نکالیں. اور پھر ہر نبی کے لیے قال الملأ، یہ جملہ آپ نے کئی بار پڑھا قرآن مجید میں. سرداروں نے کہا، بڑوں نے کہا، ملا نے انکار کیا، سرکشی کی، بگاڑ کیا. سورۃ سبا آیت 34 میں آتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها مگر اس کے صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی. بڑے یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ فرماتے ہیں، وہ صحیح کہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط کہیں تو عوام الناس اپنی عقل استعمال نہیں کرتی اور اندھا دھن دوسروں کے پیچھے چلتی. اور قیامت کے دن یہ لوگ جا کے کیا کہیں گے کہ ربنا، کہ یا رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی ہدایت کا انحصار اس کے بڑوں کی ہدایت پر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عوام الناس کو خطاب کیا لیکن ان کے بڑوں کو بھی خاص طور پر دعوت دی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جزیرۃ العرب سے جب اسلام باہر نکلا ہے تو آپ مختلف ملوک کو خط لکھتے ہیں، عوام الناس کو نہیں لکھتے. کیوں؟ اگر بڑا مسلمان ہو جائے گا تو قوم تو ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی. اور بعد کے زمانوں میں صحابہ کرام بھی جو مختلف ملکوں پر اقدامی جنگ کرتے رہے اس کی وجہ بھی یہی تھی. کسی مال و دولت کی خاطر انہوں نے جنگیں نہیں لڑی. کس لیے؟ کہ ظلم و ستم کا یہ نظام ٹوٹے
اور عوام الناس کو رہائی ملے اور وہ اپنی سوچ سے کچھ سوچے، اور بڑوں نے جو جبر کا اور استبداد کا اور ایک ظلم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے وہ ختم ہو، کیونکہ وہ چھوٹوں کو یا کمزوروں کو پوری طرح اپنے پنجے میں لے کر رکھتے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں صرف چند لوگ اون کرتے ہیں، وہ پالیسیز بناتے ہیں، اور باقی سب مزدوروں کی طرح اس میں کام کرتے ہیں، اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ 21 سینچری کی غلامی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے، ان کے اوقات دوسرے مقرر کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں دوسرے مقرر کرتے ہیں، ان کے لیے کام کے اسکیجول، ان کی پوری پلاننگ کوئی اور کرتا ہے، اور وہ صرف اس میں ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ اپنے آئیڈیاز اور اپنی عقل اور اپنی سوچ کم ہی استعمال ہوتی ہے اس میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو، اور دینی اعتبار سے بھی یہی صورتحال۔ کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے ان کچھ لوگوں کی اصلاح بہت ضروری ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام الناس کا امتحان ختم، عوام الناس کا امتحان تو اپنی جگہ ہے، لیکن سبب اور کاز یہ بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو تباہی آئی اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ان کے لیڈروں کا۔ ان کے انبیاء نے سمجھایا بھی ان کو کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، لیکن جذباتی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی سنجیدہ بات کی طرف، کسی سنجیدہ کام کی طرف بلائے تو لوگ خوشی سے نہیں آتے، لیکن اگر کوئی کہے آؤ جلوس نکالتے ہیں، آؤ ایک مظاہرہ کرتے ہیں، یا آؤ ایک نعرے لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے کیسے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم چیخ چلا کے اپنی ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ٹھیک ہے انسان بھی کوئی کچھ کرے تو، لیکن اصل تو اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے۔ اصل میں سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کو بھول کر انسانوں میں کھو جاتا ہے، ٹھیک ہے انسانوں کا حق ادا کرنا، ان کی عزت احترام سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اذا اردنا ان نہلک قریۃ، شامت لانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ امرنا کا ایک معنی حکم دینا ہے، اور ایک معنی زیادہ دینا بھی ہے، اکثرنا کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ان پہ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایک شخص غلط کام کر رہا اور اوپر سے اس کو فیسلٹیز اور نعمتیں اور وسائل بھی زیادہ مل جائیں تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ سوچئے نا ذرا، یعنی ایک شخص غلط ہو اور اوپر سے اللہ مجھ سے بہت راضی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہی ہوتا ہے نا، وہ اور دل کھول کے پھر خرابیاں کرتے ہیں، مزید بھٹکتے ہیں۔ تو امرنا کا ایک معنی کیا ہے؟ اکثرنا، زیادہ دے دیتے ہیں ہم ان کو، یا تو ان کی تعداد زیادہ کر دیتے ہیں۔ اکثرنا کا کیا معنی؟ یعنی تعداد میں کثرت کر دیتے ہیں، یا یہ کہ نعمتوں میں کثرت کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مترفین کی تعداد یا ان کے پاس نعمتوں کی کثرت کر دیتے ہیں۔ اس تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یا نعمتیں زیادہ مل جانے کی وجہ سے، فیسلٹیز اور وسائل زیادہ مل جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فسق و فجور بھی زیادہ ہوتا ہے، فساد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب زیادہ مال ہوگا تو زیادہ بگاڑ ہوگا نا، کیونکہ سبب یا ریسورسز زیادہ ہو گئے۔ تو جب آپ کے پاس اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے ریسورسز زیادہ ہوں تو اچھائی یا برائی کو پھلنے پھولنے کا بھی اتنا ہی زیادہ موقع ملتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو اس کثرت کی وجہ سے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہوئے، کھل کے انہوں نے بدعمالیاں کی، لہذا وہ اس نتیجے اور انجام پہ آ پہنچے جہاں انہیں پہنچنا چاہیے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ کی بات ان پہ چسپاں ہو گئی،
حجت تمام ہو گئی. قول سے مراد ہے کلمہ عذاب ہے. اور پھر ان کی شامت اعمال آ گئی. پچھلی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ان کے ساتھ یہی ہوا. سورۃ الانعام 123 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. خرابیاں تو چند ایک کرتے ہیں لیکن شامت پھر سب کی آتی. کیوں سب کی آتی؟ کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نعمت یا فیسلٹی یا ریسورس کے زیادہ ہونے پر انسان تکبر کا شکار نہ ہو، بگڑے نہیں، اسے مس یوز نہیں کرے، اسے پا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر جمع رہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے، ہاں کوئی بھی ہو، کوئی آپ کو کتنا بھی فائدہ پہنچائے، لیکن اپنی عقل ضرور استعمال کرے، کیونکہ کوئی کل نہیں چھڑائے گا، کوئی نہیں بچائے گا.